شوال کے اعمال میں سے ایک بہت ہی اہم اور اس کے ساتھ خاص عمل ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے نفل، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کو کوئی نہ رکھے تو گناہ گار نہیں، یہ لازم نہیں ہے، لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جو سال بھر کہیں اور نہیں ملتی ہے، سال بھر کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ کس اعتبار سے آئیے دیکھتے ہیں، اور اس کی دلیلیں اور اس کی حدیثیں کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزوں کو جوڑنا اور ان کا اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی کہ یہ صیام الدہر کا ثواب اس میں ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ایک سارے زمانے کے روزوں کے برابر ہے۔ دہر کے معنی عربی زبان میں زمانے کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدہر، دہر کے معنی ہوتا ہے کہ زمانہ، تو یہ سارا زمانہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن زمانے سے مراد کیا ہے؟ کتنا دور ہے؟ پوری زندگی یا کیا یہ پورا قیامت تک کا زمانہ؟ کیا وقت ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد سال ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سال۔ جیسے ابن حبان کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنہ، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے، رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے کتنے ہوئے؟ 30 اور 6 36، فقد صام السنہ، اس آدمی نے سال بھر روزہ رکھا۔ آپ دیکھیے مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30، کامل مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہلال دکھا دیتا ہے، تو 30 یا 29، تو 30 مہینے کے اعتبار سے مہینے کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 12 اور 30 کے اعتبار سے کل دن کتنے ہوئے؟ 360، اور رمضان کے 30 دن اور یہ 6 کتنے ہوئے؟ 36، اور سال کے دن کتنے ہوئے؟ 300، تو کتنے گنا ہو گئے؟ ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا۔ تو ایک آدمی اگر رمضان کے، لیکن ایک خاص بات ہے جو میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، جو گنتی کے اعتبار سے واقعی یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیوں 6 کیوں، تو آخر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6، ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا ہے، شوال کے 6 روزے رکھے، یہ کیسا ہے؟ فقد صام السنہ، اس نے گویا کہ سال بھر روزے رکھے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ حدیث میں ہی آپ نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا سیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر، رمضان کے مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں۔ ایک مہینے کا ثواب کتنا ہوگا؟ 10 گنا، 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اور وصیام 6 ایام من شوال بشہرین، اور شوال کے 6 دن کے روزے یہ 2 مہینے کے برابر ہیں۔ ظاہر بات ہے 6 کے 10 گنا کتنا ہوگا؟ 60، یعنی 60 دن کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے، تو یہ 2 مہینے کے برابر ہیں۔ فذلک صیام سنۃ، یہی ہے سال بھر کے روزے رکھنا۔ تو جو آدمی رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، اس آدمی کا حال گویا کہ ایسا ہے جو سال بھر روزہ رہتا ہے، سال بھر پورا سال اس کا روزے میں جاتا ہے، یہ اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا، اور امام النسائی نے الکبریٰ میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔
الفاظ نسائی کے ہیں۔ 10 گناہ کا جو قاعدہ ہے یہ قرآن میں دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر، جو آدمی عید الفطر کے بعد 6 دن روزے رکھے یعنی شوال میں، کان تمام السنہ، یہ ایسا ہے جیسے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اسی کے مثل 10 گنا دیا جائے گا۔ قرآن میں خود اللہ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر 36 دن روزے رکھتا ہے تو 360 دن کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، تو اب یہ کتنے ہوئے؟ 29 اور 6 35، تو 35 کا 10 گنا کتنا ہوا؟ 350۔ 360 تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عید کا یعنی مہینہ، جو دونوں عید کے جو مہینے ہوتے ہیں کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں، چاہے 29 ہو، اللہ کے ہاں اس کا حساب 30 کا ہی ہوتا ہے، یعنی کبھی وہ 29 کا ہوتا۔ کوئی آدمی یہ مطلب نہ لے کہ کبھی 29 کا ہو نہیں سکتا ہے، ایک دن ہمیشہ بڑھاتے رہو، چاند دکھے تو بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں عید کے دونوں مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں، چاہے 29 کا ہو ثواب 30 کا ہی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہرانی لا ینقصان، 2 مہینے ہیں جو کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں، جو کبھی ناقص نہیں ہوتے۔ جسے آدمی کہتا ہے نا یہ مہینہ ناقص ہے، 30 دن کا نہیں 29 کا تھا۔ 2 مہینے ہیں کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں، چاہے 29 کا ہو، اللہ کے نزدیک کو کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے، ثواب پورا ملے گا اس کو۔ شہرانی لا ینقصانی شہر عید رمضان و ذو الحجہ، یہ عید کے مہینے ہیں، رمضان اور ذو الحجہ۔ اور ایک عید ہوتی ہے نا، دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی، وہ یہ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ 2 مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں، اور ان مہینوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ شہر عید، عید کے مہینے، 2 مہینے عید والے، تو عید والے تو 3 ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں معلوم، نعوذ باللہ، آپ ہی کی پیدائش کا مہینہ ہے اور وہ عید والا ہے اور آپ کو نہیں معلوم؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کو نہیں معلوم ہے۔ شہر عید، 2 عید والے مہینے، کون سے؟ رمضان و ذو الحجہ، رمضان اور ذو الحجہ، جو حج والا مہینہ ہوتا ہے، جس میں کون سی عید ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ، بعض لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں، وہ عید الضحیٰ نہیں، کیا ہے؟ عید الاضحیٰ، اضاحی کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مہینہ 29 کا بھی ہو، کوئی آدمی گھبرائے نہیں، وہ 360 والا قاعدہ ہے وہ تو فٹ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، تو یاد رکھیں کہ عید کے مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے، تو چاہے 29 کا ہو، وہ 360 والا جو حساب ہے وہ فٹ ہوتا ہے، چاہے 29 کا مہینہ ہو۔ اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَلَوْ صَامَ هَٰذِهِ 6 أَيَّامٍ مِّن غَيْرِ شَوَّالٍ۔ اب یہاں پر ایک سوال دیکھیں، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو قاعدہ ہے 10 گنا کا، شوال کے ساتھ ہے؟ نہیں، اگر میں کوئی روزہ رکھوں کسی اور مہینے میں، کسی بھی مہینے میں رکھا، میں نے رجب کے مہینے میں رکھا یا کسی اور مہینے میں ذوالقعدہ میں رکھا، تو ایک روزہ رکھوں گا تو کتنے گنا ملے گا ثواب؟ 10 گنا۔ اور اسی مہینے میں نے 6 روزے رکھ لیے، پیر جمعرات پیر جمعرات پیر جمعرات کر کے، تو کتنے روزے؟ 6 روزے رکھے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 10 گنا۔ تو وہ 6 روزے بھی تو 10 گنا ہوں گے، 60، اور رمضان تو وہ 60 اور یہ کتنے ہوئے؟ سب ملا کے واپس سے چلے گا؟ نہیں چلے گا ایسا۔ تو اس میں شوال ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ میں شوال میں نہیں رکھوں گا
کسی اور مہینے ذوالقعدہ میں رکھ لوں گا جو میرے روزے چھوٹے ہیں، تو میں وہ 6 اور یہ 30 پھر بھی تو میرے 360 ہو جائیں گے، پھر بھی تو سال کا ثواب ملے گا، کیا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے کیا ہے، اور یہ یاد رکھیں، اس کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ ابن رجب فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، ہم سے پہلے سوچنے والے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند لوگ ہمارے بعد نہیں، ہم سے پہلے ہیں۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، جو ہم سوچ سکتے تھے اور نہیں سوچ سکتے، ہم سے پہلے لوگ اتنے علم والے تھے کہ وہ سب سوچ کے بیٹھے ہیں، اس لیے کوئی نیا نقطہ کوئی نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ پچھلے سلف کی اقتداء ہی میں اس کی کیا ہے؟ نجات۔ علماء کہتے ہیں کل خیر فی اتباع من سلف، ساری بھلائی اس میں ہے کہ آدمی سلف کے پیچھے چلے، ان کو اوورٹیک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاءِ مَنْ خَلَف، کہتے ہیں کہ ساری برائی جو ہے، سارا کا سارا شر بعد والوں کی بدعت میں ہے۔ ایک نیا نقطہ آیا ذہن میں، تیرے پاس ہی رکھو، کسی کو بتا مت۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہتا ہے فَلَوْ صَامَ هَٰذِهِ السِّتَّةَ أَيَّامٍ مِّن غَيْرِ شَوَّالٍ، اگر آدمی یہی 6 روزے شوال کے علاوہ رکھے، يَحْصُلُ لَهُ هَٰذَا الْفَضْلُ، کیا اس کو یہی فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ فَكَيْفَ خُصَّ صِيَامُهَا مِن شَوَّالٍ، یہ سیام اور یہ 6 روزے شوال کے ساتھ کیوں خاص ہیں؟ اگر 10 گناہی کا قاعدہ آپ کو دیکھنا ہے تو سال بھر کے لیے ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں علماء نے بات کہی ہے صِيَامُهَا مِن شَوَّالٍ يَلْتَحِقُ بِصِيَامِ رَمَضَانَ فِي الْفَضْلِ، کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا رمضان کی فضیلت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ صِيَامِ الدَّهْرِ فَرْضًا، ذکر ذلك ابن المبارک، کہتے ہیں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ رمضان کے ساتھ جڑ کے سال بھر 360 فرض روزوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ فرق یاد رکھیں، ایک آدمی اگر کسی اور مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو 60 روزے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے 10 گنا، لیکن کون سے؟ فرض کے نفل ہیں وہ۔ آپ دیکھیے رمضان فرض ہے کہ نفل ہے؟ فرض ہے، تو 10 گنا کیا ہو رہا ہے؟ فرض، اور اس کے ساتھ یہ 6 روزے مل گئے تو 60 بنے، فرض کے ساتھ یہ 60 مل کے سال بھر کا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، تو یہ 60 فرض کا ثواب اس کو دلاتے ہیں۔ لیکن کسی اور مہینے میں رکھے گا تو وہ کیا ثواب ملے گا اس کو؟ تو وہ اس کی برابری کبھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرق یہ ہے، اس لیے عقل چلانا نہیں، عقل آدمی اپنی چلا کے کسی اور مہینے میں رکھے، ایک نقطہ میرے پاس ہے کسی کو بتاؤں گا نہیں، مت بتا، اور عمل بھی مت کر، اس کے اوپر ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا التحاق اس کے لیے سال بھر کے فرض روزوں کی، یعنی اس کی فضیلت کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو گویا کہ سال بھر اس نے فرض روزے رکھے، یہ نفل ہو کر بھی فرض کا ثواب اس کو دلا رہے ہیں۔ کیوں؟ رمضان کی تبعیت کی وجہ سے، رمضان سے التحاق کی وجہ سے، رمضان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ذکر ذلک ابن المبارک، یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ لطائف المعارف میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے۔